تیسرے نمبر پر آپ کسی کو قرض دے دیتے ہیں، اور آج کل ہمارے ہاں معاملات تھوڑے سے مختلف ہیں، اور یہ جو آج کل فیس بک کے اوپر بھی باقاعدہ طور پر لوگ ڈال دیتے ہیں کہ جی کسی کو قرض نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ جب کسی کو قرض دے دیا جاتا ہے تو اب بندہ سائل بن کے اس کے دروازے پر، اور اگلا جج بن کے تاریخ پہ تاریخ کل آنا، پرسوں آنا، چوتھ آنا، یعنی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اس ضمن میں میری آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیت ہے یہ بھی اسی کے اوپر ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اگر قرض یعنی قرض لینے والا تنگ دست ہے، مہلت دو اس کی آسانی تک، اِلَىٰ مَيْسَرَةٍ اس کی آسانی تک، اس کی کشادگی تک، اس کو مہلت دینا، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے اور تمہارا قرض دار ابھی اس پوزیشن کے اندر نہیں کہ وہ تمہیں قرض واپس کر سکے، تو خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو مہلت دے دینا، یہ بھی میرے رب کا حکم ہے، اور اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت بندے کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اس بندے کو جو بندہ قرض لینے والے کو مہلت دے دیتا ہے۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد پاک، جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کریم آقا جناب، میں گواہی دیتا ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے جسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا وہ بندہ ہوگا جو کہ تنگ دست کو مہلت دیتا ہوگا۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ تنگ دست ہے، ابھی اس کے پاس وہ اس پوزیشن کے اندر نہیں کہ وہ آپ کو قرض واپس کر سکے، آپ اس کو مہلت دے دیتے ہیں، تو جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حدیث مبارکہ مروی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو بندہ یعنی قرض دار کو مہلت دے گا، کل قیامت کے دن میرا رب اس کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے کوشش فرمائیں کہ اگر آپ سے کسی نے قرض لیا ہے، آپ اس کے اوپر بیجا سختی نہ کریں، آپ اس کے اوپر زور زبردستی نہ کریں، کوشش فرمائیں اگر وہ آپ کے پاس یعنی آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ جی ابھی میں نہیں دے سکتا، تو کوشش کریں آپ اسے نہ لیں، اس کو تھوڑی بہت مہلت دے کے آ جائیں۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم اس کو معاف کر دو، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور تم اگر اس کو صدقہ کر دو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس ضمن میں بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد پاک ہے، جناب سیدنا حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک شخص کی طرف فرشتے کو بھیجا تاکہ اس کی روح کو قبض کیا جائے۔ فرشتے آئے، پوچھا او بھائی بندے بتا تو نے کوئی اچھا عمل بھی کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کوئی اچھا عمل کیا ہو۔ اس نے کہا ہاں ایک بات ضرور ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور قرض کے حصول کے لیے یعنی قرض لینے کے لیے میں نے کچھ بندے بھی رکھے ہوئے تھے، ملازم بھی رکھے ہوئے تھے۔ جب میں ان ملازمین کو قرض داروں کے پاس بھیجا کرتا تھا تو میں ان ملازمین کو باقاعدہ طور پر نصیحت کر کے اور وصیت کر کے اور سبق دے کے بھیجا کرتا تھا کہ بھائی اگر کوئی زیادہ تنگ دست ہو تو تم نے اس کے اوپر سختی نہیں کرنی، بلکہ تم نے اسے آرام سے تقاضا کرنا ہے، اور اگر کوئی بندہ اس طرح کا ہو جو کہ نہیں دے سکتا تو تم نے اس کو معاف بھی کر دینا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں حکم آیا کہ اے فرشتوں، میرا یہ بندہ چونکہ بندوں کے اوپر درگزر کیا کرتا تھا، لہذا تم میرے اس بندے پر درگزر کرو اور اس بندے کو جنت میں داخل فرما دو۔ تو اس ضمن میں کوشش کی جائے۔ یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہو وہ تنگ دستی کے حالت میں، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، پس اس کو مہلت دی جائے اس کی خوشحالی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر ہو تم جانتے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو تم اس دن سے، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس کے اندر تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ یعنی اگر آج تم کسی کے ساتھ زور زبردستی کرتے ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، نہیں جی نہیں میں نے لے کے جانا ہے، میں نے آپ کو چھوڑنا نہیں، آپ اس کو ٹھیک ہے تقاضا آپ کر سکتے ہیں، سختی سے بھی تقاضا کیا جا سکتا ہے، مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ سختی کے ساتھ تقاضا کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی ایسا
قرض دینے والا ہے جو کہ ڈیٹ ہے نہیں دیتا، آپ سختی کے ساتھ بھی اس سے مانگ سکتے ہیں، چونکہ آپ کا حق ہے، آپ سختی کے ساتھ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو مہلت دے دیتے ہیں تو اس کے اوپر اللہ رب العزت آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ کل قیامت کے دن آپ نے اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے۔ اگر وہ غفور ہے، رحیم ہے، تو وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، وہ آپ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے بندے، تو نے میرے بندے کے اوپر کون سی نرمی کی جو آج میں تیرے اوپر نرمی کروں؟ ٹھیک ہے، میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میری رحیمیت شان ہے، لیکن میں قہار بھی ہوں، جبار بھی ہوں۔ میں غفور اور رحیم ان لوگوں کے لیے ہوں جو دنیا داروں کے اوپر، جو لوگوں کے اوپر نرم ہے، اور جو لوگوں کے اوپر سخت ہے میں ان کے لیے قہار ہوں، میں ان کے لیے جبار ہوں۔ آج میں تمہارے ساتھ سختی کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر ایک کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کیا ہے، وہم لا یظلمون، اور اس کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو عمل آپ دنیا کے اندر کریں گے اس کے مطابق آپ کو جزا ملے گی۔ اگر آپ کے نامہ اعمال میں اچھے اعمال ہوں گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کو اچھی جزا عطا کرے گا، اور اگر آپ کے نامہ اعمال میں برے اعمال زیادہ ہوں گے تو پھر آپ کو کل قیامت کے دن اسی کے حساب سے جزا ملے گی۔ جہنم کے اندر آپ کو جانا پڑے گا، اس لیے کوشش فرمائیں جہاں تک ممکن ہو سکے، جس قدر ممکن ہو سکے، آج آپ کے پاس وقت ہے، آج آپ اپنے آپ کو بہتر بنا لیں، اپنے اعمال کے اندر اعمال حسنہ کا ذخیرہ کریں، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کے اوپر کرم فرما دے، آپ کے لیے آسانیاں فرما دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جگہ عطا فرما دے۔